فاروق اعظم نے ان کو علاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کیا۔ تعاون امواس میں جب حضرت عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان وغیرہ صحابی فوت ہو گئے تو فاروق اعظم نے ان کو ان کے بھائی یزید کی ولایت دمشق کا ولی مقرر فرمایا۔ علاقہ اردن اور دوسرے ضلعوں کو بھی ان کی حکومت میں شامل کر دیا۔ فاروق اعظم جب بیت اللہ مقدس تشریف لائے تو حضرت معاویہ نے بھی ان کا استقبال کیا اور فاروق اعظم کے ہم کعب رہے۔ فاروق اعظم نے امیر معاویہ پر اعتراض کیا کہ تم نے شاہانہ شان و شکوہ اختیار کر لی اور سنا ہے کہ تم نے دربار بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ ملک شام کی سرحدوں پر قیصر کی فوجوں کا اجتماع اور حملہ آوری کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ قیصر کے جاسوس ملک شام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قیصر اور عیسائیوں کو مرعوب رکھنے کے لیے ظاہری شان و شوکت اور قیصر کے جاسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے دربانوں کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اس جواب کو معقول سمجھ کر پھر کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ نے فاروق اعظم سے باہری حملے کی اجازت طلب کی تو قسطنطنیہ پر باہری حملہ کیا جائے اور بحر روم کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا جائے، لیکن فاروق اعظم نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم کے بعد جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ بحری فوج کے تیار کرنے کی بھی اجازت دے دی، ان کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے تمام ملک شام پر قابض و متصرف ہو کر اس ملک میں حکومت اسلامیہ کو خوب مضبوط اور مستحکم کر دیا اور ہمیشہ روم کو اپنی طرف سے خائف اور مرعوب رکھ کر اس بات کا موقع نہیں دیا کہ عیسائی لوگ اسلامی ممالک پر حملہ آوری کی ضرورت کر سکے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں جو کچھ کیا اس کا ذکر پہلی جلد میں کر چکا ہوں۔ ربیع الاول سن 41 ہجری کے عشرے میں حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلامی نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلیفہ وقت تسلیم کر لیا۔ اس وقت یعنی ربیع الاول سن 41 تک امیر معاویہ 20 سال سے ملک شام کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ تمام عالم اسلامی کے خلیفہ اور شہنشاہ ہو کر 20 سال اور زندہ رہے۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 کے قریب رہا۔ اس 40 سال کے نصف اول میں وہ ایک صوبیدار یا گورنر تھے اور نصف آخر میں خلیفہ اور شہنشاہ تھے۔ نصف اول کے مثبت حالات اور اہم واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس جگہ ہم کو ان کے حالات بحیثیت خلیفہ یعنی نصف آخر کے واقعات بیان کرنے ہیں اور ان کا نام بطور خلیفہ زیب عنوان لیا جانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثیں مروی کی ہیں، جن کو بعد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر، ابن زبیر، ابو درداء وغیرہ صحابہ اور ابن ممیب و حمید بن عبد الرحمن وغیرہ تابعین نے روایت کی ہے۔ آپ کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں مشہور ہیں۔ ترمذی میں احادیث حسن کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حویر معاویہ کو نسبت فرمایا کہ الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے۔ محمد احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی معاویہ کو حساب اور کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں کے بحسن سلوک پیش آنا۔ حضرت معاویہ اپنے عہد خلافت میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ آئے اور یہاں چند روز ٹھہر گئے۔